اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، آج کے درس میں سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیریت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انس و جن کے لیے مبعوث ہونا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت تک قیامت تک کا جاری رہنا، یہ ساری چیزیں اور سارے پہلو اس کے متقاضی ہیں کہ جیسے خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس جزیرہ عرب کا اور عرب کے احوال کی کیا کیفیت ہے، تو اس کا پس منظر جب تک ہمیں تھوڑا بہت معلوم نہ ہو تو پھر سیرت کا صحیح مقام جو ہے اس کے سمجھنے تک رسائی حاصل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل احوال عرب کے بارے میں بہت دور اگر ہم جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن زیادہ سے زیادہ اختصار کے ساتھ جتنی ہم پہلے ماحول کی، چونکہ قرآن پاک نے بطور خاص یہ فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں بھیجا۔ ایک تو فرمایا ہم نے آپ کو امیین میں بھیجا کہ جو بالکل پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اور دوسری بات جو اللہ نے آخری آیت میں فرمائی اور بار بار فرمائی کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بعثت سے قبل یہ پورا جزیرہ جو تھا ایک کھلی ہوئی گمراہیوں میں پڑا ہوا تھا۔ تو اس کی تفاصیل میں اگر آپ جائیں تو آپ جانتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا انشاءاللہ، عرب جو ہے اصل میں یہ 3 قسم کہلائے جاتے ہیں۔ ایک عرب ہیں بائدہ، اور ایک عرب ہیں عاربہ، اور ایک عرب ہیں مستعربہ۔ یاد رکھیں عربوں کی 3 قسمیں ہیں تاریخ۔ ایک عرب بائدہ یعنی جو سب سے پہلے عرب زبان، عربی بولنے والے، عربی جاننے والے، بائدہ کہتے ہیں کہ ہلاک ہو گئے، وہ قومیں جو مٹ گئیں اب جن کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے۔
اگر قرآن پاک ان کا ذکر نہ کرتا تو شاید ہم جانتے بھی نہ اور کوئی اس کا سرا بھی تلاش نہ کر سکتا. جیسے پہلی قومیں گزر گئی ہیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم صالح ہے، قوم لوط ہے. یہ ساری قومیں آپ کو پتا ہے کہ یہ مکہ مدینہ منورہ سے خیبر کے راستے میں، مدائن کے راستے میں، اور اسی طرح پھر آپ آگے چلے جائیں. قوم لوط جو تھی وہ آج جہاں اردن ہے، جس ملک کو آپ اردن کہتے ہیں، عمان کہتے ہیں، اسی جگہ وہ بحر میت کے نام سے آج بھی وہ جگہ معروف ہے. وہ وہی آباد تھے، ان کے قریہ سدوم جو تھا اسی جگہ تھے. تو یہ تو عرب ہیں وہ جو ختم ہو گئے، مٹ گئے. ان کی تو کوئی نسل کا ایک بندہ بھی باقی نہیں بچا جس کے بارے میں آدمی کہے کہ پھر اس کا کیا ہوا. اللہ نے ان کا تو استیصال کلی کر دیا، یعنی بالکل ختم ہو گیا، ان کا تو نام و نشان ہی مٹ گیا. اچھا، اب جناب ایک عرب ہے مستعربہ. مستعربہ کا معنی ہوتا ہے کہ جنہوں نے عربی لغت کسی دوسرے سے سیکھی. تو ہم زیادہ دور اس لیے نہیں جاتے کہ پھر ہم سیرت کے موضوع پہ آتے آتے بھی کئی مہینے لگ جائیں گے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ولد اسماعیل ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جو ہے، آپ کا سلسلہ انساب جو ہے، وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام تک جاتا ہے، اور پھر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے سیدنا آدم علیہ السلام تک. لیکن اگر ہم اسی سلسلے کو پھر ابتدا سے دیکھیں، یعنی ابتدائے آفرینش سے سیدنا آدم علیہ السلام سے، تو پھر تو ایک پوری تاریخ انسانیت کا ہمیں عبور کرنا پڑے گا. لیکن اگر ہم سیدنا اسماعیل اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے شروع کریں تو ایک تو ہم قریب آ جائیں گے، اور دوسرا ان سے حضور کا براہ راست تعلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولتے اسماعیل. تو مختصراً یہ عرض کروں کہ اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیوی بچوں کو جا کے ایک ایسے مقام پہ چھوڑیں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی وہاں انسان نہیں. کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یا اسماعیل علیہ السلام یہ سرزمین مکہ کے رہنے والے نہیں تھے. ان کا اصل جو ہے، ان کی اصل جو ہے وہ عراق اور اس کے بعد شام، فلسطین، شام، عراق، اس کے ان علاقوں میں آپ رہنے والے تھے. تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اللہ کے حکم پر، اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو حکم خداوندی کے مطابق اسی مقام پہ چھوڑا جہاں اب چاہے زمزم ہے، جہاں یہ کنواں ہے زمزم کا، اسی جگہ ان کو بٹھا دیا. اور اللہ کا حکم تھا کہ بولنا بھی نہیں، بتلانا بھی نہیں، بات بھی نہیں کرنی. تو ابراہیم الخلیل علیہ السلام خاموشی سے چلے گئے. جب وہ جانے لگے تو بی بی ہاجرہ دوڑی پیچھے. انہوں نے کہا الامن تقلنا یا ابراہیم الخلیل، یہ اللہ کیا کر رہے ہو کہ یہاں کوئی انسان نہیں، یہاں کوئی پانی نہیں، یہاں کوئی آبادی نہیں. وادن غیر ذی زرع، کالے پہاڑوں میں گھری ہوئی ایک وادی ہے. تو اور یہاں جہاں کعبہ شریف ہے یہاں بالکل ایک ٹیلے کا نشان تھا. تو ہمیں کیسے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش ہیں چونکہ اللہ کا حکم نہیں جواب دینے کا. تو آخر بی بی نے مجبور ہو کر یہ جو جنت المعلا جسے آپ کہتے ہیں نا جنت المعلا، یہ اصل میں اس کو معلا کیوں کہتے ہیں کہ یہ کعبۃ اللہ کا سرزمین مکہ کا اونچا حصہ ہے، یعنی یہ اعلیٰ ہے. اعلیٰ معنی بلند، اور یہ جو ہے اسفل، یہ مسفلہ جس کو آپ کہتے ہیں محلہ مسفلہ، اس کو مسفلہ کیوں کہتے ہیں کہ یہ اسفل ہے، یہ یعنی نیچے والا حصہ ہے، اور وہ جانب اعلیٰ ہے. اسی لیے جب بھی سیل آتے ہیں تو اوپر سے پانی گرے گا اور اسی مسیال سے مسفلہ سے ہوتا ہوا پھر نیچے چلا جائے گا طریقے حدیث سے. تو یہ اعلیٰ جانب تھی، تو اسی لیے وہ جو قبرستان ہے اس کو مومنین کی وجہ سے جنت کا لقب ملا اور جنت المعلا کہلایا. تو اس مقام تک بی بی صاحبہ دوڑتی آئیں ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے، اور ابراہیم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار تھے اور خاموش ہو کے جا رہے. تو بی بی نے کہا کہ ایک بات تو بتاؤ، اللہ امرک بہذا، کیا تمہارے خدا نے یہ حکم دیا ہے یا تم خود ہم سے ناراض ہو؟ بھائی خاوند جو اپنے بچوں کو چھوڑ دے کو وجہ تو ہوگی نا، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور چھوڑ بھی ایسی جگہ جا رہے ہیں نا، یہ تو نہیں کہ ان کو سسرال میں بھجوا دیا، بچوں میں بھجوا دیا، کسی بھائی کے گھر میں بھجوا دیا، ایک ایسے مقام پہ چھوڑ دیا کہ وادن غیر ذی زرع، جہاں کچھ بھی نہیں. تو جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ نے حکم دیا کہ جواب دے. تو آپ نے فرمایا ان اللہ امرنی، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، میں اللہ کے حکم کے بغیر تمہیں نہیں چھوڑ کے جا رہا. تو اب بی بی کے قدم رک گئے، اور علماء نے لکھا ہے کہ بی بی نے فرمایا کہ اذن لا یزیئنا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بی بی نے کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ اب تم خلیل جاؤ، ہمیں بھی اللہ کافی.
اگر اللہ نے حکم دیا ہے نا تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ اگر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو یہاں چھوڑ دو، تو اگر اللہ ہمیں مارنا چاہتے تو وہیں فلسطین میں مار دیتے، اللہ ہمیں کوئی سزا دینا چاہتے تو وہیں شام کے علاقے میں بھی دی جا سکتی تھی۔ تو اس مقام پہ چھوڑنے کا جو حکم تمہیں تمہارے رب نے دیا ہے تو اذن لا یضیعنا، اب وہ خدا ہمیں ضائع نہیں کریں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بی بی کی زبان مبارک سے جو کلمہ نکلا وہ کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس لیے آپ بھی ویسے اس کلمے کو یعنی ہر مشکل میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت خلیل کو آگ میں ڈالا گیا ان کی زبان سے بھی یہی کلمہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اور جب جنگ احد میں صحابہ پر دشمنوں نے حملہ کیا اور یہ کیفیت تھی کہ ذاقت علیہم الارض بما رحبت، اللہ کی وسیع سرزمین تنگ ہو گئی، یعنی بالکل اب یقین ہو گیا ہلاکت کا، اس وقت بھی صحابہ کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ جب تہمت لگی، اتنا بڑا الزام لگا امہات المؤمنین پہ، عصمت رسول پاک پہ، تو جب سب سے پہلے بی بی کو خبر ملی کہ آپ پر یہ الزام لگا ہے تو بی بی کی زبان سے نکلا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو اس لیے علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں، القول الجمیل فیما جاء فی فضل حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ تو ہر مصیبت میں اور ہر مشکل میں، ظاہری مشکلات، باطنی مشکلات، دنیاوی مشکلات، نوکری کی مشکلات، دشمنوں کی مشکلات، اگر اس کو آدمی یقین کامل سے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے، کیونکہ جس نے پڑھا ہے اس کی اللہ نے مشکل حل فرما دی ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ کلمہ مبارک ایک اکسیر ہے، یعنی ایک ایسا ہے کہ جس چیز کو لگاؤ سونا بنا دے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس پر ایقان ہو، ایمان ہو، یقین ہو، اور پھر پڑھنے کے لیے کوئی حد نہیں، وضو ہے نہیں ہے، ڈپٹی پہ ہیں آپ، چل رہے ہیں، گھر میں ہیں، بیٹھے ہیں، جب یاد آیا تو پڑھ لیا۔ اور جس مشکل کے لیے پڑھیں گے اللہ کی رحمت سے فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء، اللہ نے فرمایا کہ جب میرے مدنی کے صحابہ نے اس کلمے کو پڑھا تو ہم نے پھر ان کو نعمتوں کے ساتھ واپس لوٹایا، ان کو ذرا سی بھی پھر ہم نے تکلیف نہیں پہنچنے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ کلمہ مبارک بی بی کی زبان سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ نکلا اور بی بی واپس آ گئی۔ اب بڑا تفصیل کا واقعہ ہے کہ بی بی آئی، پھر چھوٹا بچہ ہے، اور یعنی اندازہ کریں آپ کہ کتنا خوف و خطر ہے۔ تو شام جب ہونے لگی تو ہر طرف سے جنگلی درندوں کی آوازیں، کہیں سے شیر، کہیں سے بگیاڑ، کہیں سے کچھ جنگلوں کی درندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور چھوٹا سا بچہ ہے، چھوٹی سی مشکیزہ ہے، کچھ ستو ہے، کچھ چنے ہیں، یہ آپ کا سارا زاد سامان ہے اور زاد راہ ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ بی بی صاحبہ شام کو جب اندھیرا چھا گیا تو ایک لکڑی لے کے کھڑی ہوئی اور انہوں نے سارے علاقوں کی طرف توجہ کر کے خطاب کیا کہ اے جنگل کے درندوں، یہاں انسان تو کوئی نہیں جن کو میں خطاب کروں، لیکن ایک بات یاد رکھ لو کہ میں ایک اللہ کے نبی خلیل کی بیوی ہوں اور اسماعیل کی اماں ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ فوری طور پر بی بی صاحبہ کی آواز سنتے ہی تمام جانور خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد بلکہ یہ اظہار ہونے لگا کہ مختلف مقام پہ جانور بیٹھ گئے اور خاموشی کے ساتھ، یعنی جو یہ واضح کرنے لگے کہ بی بی صاحبہ ہم حملے کے لیے نہیں آئے، ہم تو پہرے کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اس کی وجہ تھی کہ یہ وہ مسعود وجود تھا، یہ وہ مسعود بچہ تھا جس کی نسل میں پیدا ہونا تھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اگر اسماعیل کی حفاظت نہ ہوتی تو پھر یہ سلسلہ حضور تک کیسے پہنچتا؟ تو اصل میں تو یہ سارا نظم جو ہے اسی پاک نبی کے لیے سجائی جا رہی تھی، اور یہ منزل اسی لیے بنائی جا رہی تھی۔ کہیں آپ نظر ڈالیں، کہیں آسمانوں پہ پہرے ہیں، کہیں کعبۃ اللہ کو بنایا جا رہا ہے، کہیں ابراہیم کو ہجرت پہ بھیجا جا رہا ہے، کبھی ان سے بچے چھڑوائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جب ان پہ نظر ڈالیں گے تو محسوس ہوگا کہ یہ ساری محفل جس کے لیے سجائی جا رہی تھی وہ آنے والے تھے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا پانی ختم ہوا، بی بی صاحبہ صفا مروا پہ دوڑی، صفا پہ چڑھی، مروا پہ گئی، مروا پہ چڑھی، صفا پہ پہنچی اور 7 چکر لگائے۔ تو اللہ پاک کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ مسا جو ہے اس کو قیامت تک کے لیے شاعر اللہ قرار دے دیا گیا۔ اب جناب بی بی کے کان میں آواز آئی کہ جاء الغوث، کہ اللہ کی مدد آ گئی۔ بی بی نہ گھبرائیں، تو بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا کون ہو آواز دینے والے، سامنے آؤ۔ خیر سامنے کوئی پھر آواز آئی کہ بی بی صاحبہ نہ گھبرائیں، اللہ کی مدد آ گئی، اور اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جس جگہ اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں ہیں نا اسی جگہ جا کے پر مارو،
تو یہاں اگر حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر مارا اور یہاں سے چشمہ زمزم کا پانی نکلا، تو یہ زمزم کا پانی جو ہے اس میں اب آپ دیکھیں یعنی کئی نعمتیں شامل ہو گئی. ایک تو یعنی جبریل علیہ السلام کا پر ہے، اور دوسرا اللہ کے نبی اسماعیل کے پاؤں ہیں، اور تیسرا اس میں ایک بڑی نعمت ملی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنہ کے لال نے جب پیا تو آپ نے پینے کے بعد پانی بچا کے برتن میں ڈالا اور اپنا لعاب مبارک ڈالا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو بھی زمزم میں ڈال دو، تاکہ وہ اسماعیل سے جو سلسلہ ہے نبوت کا جیسے زمزم ہے اسی طرح وہ سلسلہ بھی جڑ جائے کہ قیامت تک امت کو زمزم ملے کہ اللہ کے فرشتے کا پر ہو، میرے دادے کے پاؤں ہوں اور محمد مدنی کا لعاب ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ جنت کے پانی سے افضل ہے، حوض کوثر سے افضل ہے، یعنی جنت کی نہروں سے افضل ہے. انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت کی نہریں تو اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئی نا، کن ہو جا بس ہو گئی، اور اسباب کی حد تک تو وہاں کوئی چیز نہیں، حکم دیا گیا کہ جنت بن جا، بن گئی، حکم دے دیا نہریں جاری ہو جائیں، ہو گئی. لیکن یہاں تو اسباب بھی ہیں کہ دو نبی اکٹھے، ایک رسول نوری ہے جبریل، وہ بھی رسول ہے، قاصد ہے اللہ کا، اور ایک پیغمبر حضرت اسماعیل، اور تیسرے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ. تو ان سب چیزوں کے جمع ہونے سے زمزم کو جو فضیلت ملی وہ جنت کے پانی سے بھی زیادہ بڑھ گئی. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ جب معراج پہ جانے سے قبل حضور پاک کا سینہ مبارک کھولا گیا تو ہر چیز جبرائیل جنت سے لائے لیکن پانی زمزم سے لیا، جو دلیل تھی اس بات کی کہ پانی زمزم کا افضل ہے، ورنہ اگر اور کوئی پانی افضل ہوتا تو وہاں سے پانی لانا جبریل کے لیے کیا مشکل تھا. جنت سے جب تستم من ذهب سارا سامان جنت سے لائے، آپریشن کے سامان سارا جنت سے لائے، ٹانکے لگانے کے لیے دھاگا سارا جنت سے آیا، ہر چیز جنت سے لائی گئی، لیکن پانی زمزم کا استعمال ہوا کیونکہ افضل رسول کا افضل دل جو تھا وہ افضل پانی سے دھل سکتا تھا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پانی کو ایک شرط